بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کروں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد زمانہ بدل گیا، مدینہ بدل گیا، مدینہ والے لوگ بدل گئے۔ 15 رمضان 3 ہجری 625 عیسوی اللہ پاک نے اپنے حبیب کو پہلا نواسہ عطا کر دیا۔ اس کو اللہ کے حبیب نے اپنے گود میں لے کے حسن کے نام سے نواز دیا، اور آج تک سبط رسول جنت کے جوانوں کے سردار کو حسن ابن علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخ نے لکھا امام حسن علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کیا کرتے تھے، اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ جب بھی امام حسن کی آنکھ کھلتی فوراً اپنے نانا رسول اللہ کی گود میں آ کے بیٹھ جاتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانے کو بتاتے تھے کہ یہ میرا نواسہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، اور میں اس سے یاد رکھنا جو اس حسن کو دوست رکھے گا اس نے مجھ محمد سے دوستی کر لی، اور جس نے مجھ محمد سے دوستی کر لی اس نے اللہ سے دوستی کر لی۔ آپ اکثر امام حسن کا چہرہ مبارک چوما کرتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عادت ہو گئی کہ آپ رسول اللہ کے بغیر سویا نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بازو پہ یا اپنے سینے پہ امام حسن کو سلایا کرتے تھے اور بہت پیار کیا کرتے تھے۔ ابھی بچپنا گزر ہی رہا تھا کہ آپ کی عمر مبارک 7 سال 5 ماہ اور 16 دن کی ہو گئی۔ سن 11 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امام علی کی گود میں سر رکھ کے فرمایا، اے علی میرے بعد میری امت تجھ پہ ظلم ڈائے گی، لیکن تم صبر کرنا، جہاں دنیا دار دنیا اختیار کر لے تو تم دین اختیار کر لینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار الفنا سے دار البقاء کی طرف کوچ کر گئے۔ رسول اللہ کی رحلت کے بعد جس مدینے میں آل محمد کا بہت احترام ہوا کرتا تھا، وہ لوگ دھیرے دھیرے اس طرح سے بدل گئے جیسے وہ آل محمد کو پہچانتے تک نہ ہو۔ ایک مرتبہ امام حسن دیکھ رہے تھے کہ گھر میں امام علی آئے تو آپ کی والدہ زار و قطار رو کر امام علی کو سلام کرتی ہے۔ جیسے ہی سلام کرتی ہے تو امام علی کہتے ہیں، فاطمہ رو کیوں رہی ہو؟ بی بی فاطمہ زہرا فرماتی، یا علی آج میں نے فضا سے سنا کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام تک نہیں کرتے، تو میں بنت رسول اللہ آپ کو سلام کرتی ہوں۔ بس یہ کہنا تھا تو امام علی بھی زار و قطار رونے لگی۔ فرمایا، بنت رسول اللہ، غربت یہ نہیں کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، بلکہ غربت تو یہ ہے کہ میں علی اگر کسی کو سلام کرتا ہوں تو لوگ مجھ علی کو سلام کا جواب تک نہیں دیتے۔ امام حسن ان تمام باتوں کو سنتے تھے اور تنہائی میں اپنے نانا کو یاد کیا کرتے تھے اور زار و قطار روتے تھے۔ بس بی بی فاطمہ زہرا کا گھر جلا، آپ کی والدہ کا پہلو شکستہ ہوا، آپ کا بھائی محسن شہید ہو گیا۔ آپ نے تمام مناظر کو دیکھا۔ جب آپ کی عمر مبارک 7 سال 8 ماہ 18 دن کی ہوئی تو 3 جمادی الثانی 11 ہجری کو آپ کی والدہ بنت رسول اللہ آپ کو چھوڑ کر آپ کے نانا رسول اللہ سے جا ملی۔ آپ کی والدہ اور آپ کے نانا کے غم میں آپ کو بہت اکیلا کر دیا، اور یوں دیکھتے دیکھتے آپ زمانہ بلوغت تک آپ پہنچے۔ آپ کا انداز گفتگو اور آپ کا چہرہ مبارک بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتا تھا، اور آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ خود بھوکے رہ کر غریب اور مساکین کا پیٹ بھرا کرتے تھے۔ امام علی علیہ السلام ان دنوں اکثر مدینے سے باہر رہتے تھے، اور جہاں جہاں پانی نہیں ہوتا تھا وہاں یہ پانی کی کنواں کھودا کرتے تھے تاکہ لوگ میٹھے پانی سے سیراب ہو سکے۔ بالآخر جب عرب میں ظلم و ستم بڑھتا رہا یہاں تک کہ حقوق اللہ پامال ہوئے، بالآخر جب ظالم حکمران اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے تو امام علی علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، اور مسجد قباء میں 19 رمضان 40 ہجری کو مسجد سجدے کی حالت میں آپ پر حملہ کر دیا، اور فزت برب الکعبہ کی آواز سے زمانہ گونج اٹھا۔ امام علی علیہ السلام کو ضربت لگی، اس وقت آپ روزے کی تھی۔ لوگ امام علی کو سنبھالنے لگے۔ آپ نے فوراً اپنے بڑے بیٹے حسن سے کہا، حسن پہلے نماز ختم کراؤں، اس کے بعد مجھے اپنے گھر لے چلو۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز ختم کر کے اپنے بابا علی ابن ابی طالب کو گھر لے کے آئے۔ آپ اس وقت بستر شہادت میں تھے اور اپنے بیٹے حسن ابن علی سے فرماتے ہیں، حسن یاد رکھنا میرے بعد تیرے نانا کی امت تیرے سامنے تیرے بابا کو گالیاں دے گی۔
تجھے گالیاں دیں گے، لیکن اے حسن تم صبر کرنا۔ اور اللہ پاک اپنی پاک کتاب قرآن میں فرماتا ہے جب بھی دشمن صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے تو صلح کرنا کہ اسلام امن کا نام ہے۔ اپنے نانا کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، جہاں تک ہو سکے امن کو پھیلاتے رہنا۔ بس امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ پہ ظلم کے وہ پہاڑ گر گئے۔ آپ کو زمانہ آج بھی تنہا ترین سردار کے نام سے یاد کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے، دولت ہے۔ بس ظالم حکمرانوں نے اس صدا کو بلند کیا کہ جو حسن کو قتل کرے گا اسے ہم اشرفیوں سے نواز دیں گے۔ ہر کوئی امام حسن کے قتل کے خواب دیکھنے لگا اور یہ چاہتا رہا کہ میں حسن کو قتل کروں تاکہ انعام مجھے ملے۔ امام حسن علیہ السلام تنہا رہ گئے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ آپ کو قتل کرنے کی سازش رچی گئی۔ لوگ سرعام آپ کی توہین کیا کرتے تھے، آپ کے بابا کو گالیاں دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں جمعے کے خطبے کے دوران امام حسن اور امام علی کو گالیاں دیتے، لیکن آپ کسی سے کچھ نہ کہتے، صبر کرتے۔ جب دل حد سے زیادہ بھر آتا تو آپ پیدل خانہ کعبہ کی طرف چلے جاتے اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر کہتے اے اللہ یاد رکھنا تیری حبیب اور میرے نانا کی امت نے مجھ پہ وہ ظلم ڈھائے جو اگر کالی راتوں پر گرتی تو کالی راتیں سفید ہو جاتی، اگر سفید دلوں پر گرتی تو سفید دن کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ جس علی نے ہر دم اسلام کو بلند کیا، آج لوگ اسی علی کی توہین کرتے ہیں۔ اے علی، اے اللہ، مجھے اس دن کا انتظار ہے جب تو حساب لے گا۔ بس اپنے انسوں کو غلاف کعبہ سے پہنچ کر مدینے واپس آ جاتے ہیں۔ بس 27 صفر 50 ہجری کو ایک ایسا زہر آپ کو دیا گیا جس کا اگر ایک قطرہ کسی تالاب میں گر جاتا تو اس تالاب کی ساری مچھلیاں مر جاتی۔ جیسے ہی وہ زہر پانی میں ملا کر آپ کو دیا گیا، آپ نے وہ پانی نوش فرمایا، آپ کے جگر کے ٹکڑے آپ کے منہ سے زمین پر گرنے لگے، گھر میں کوہرام مچ گئی اور آپ نے اپنے بھائی حسین کو بلا کر وصیت کر دی کہ حسین مجھے اپنے نانا کے پہلو میں تدفین کرنا، لیکن اگر وقت کے حاکم میری نانا کا پہلو نہ دی تو مجھے میری ماں کے قدموں میں تدفین کر دینا۔ بس امام حسن علیہ السلام کی مبارک جسم کو غسل دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف لے جایا گیا۔ جنازے تھوڑا ہی آگے بڑھا، اتنے میں سپاہی آ گئے اور کہنے لگے کہ علی کے بیٹے کو ہم رسول اللہ کے پہلو میں تدفین نہیں ہونے دیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ بھول گئے یہ وہ حسن ہے جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ ہر پل ہر لمحہ رسول اللہ اپنے کندھوں پہ سوار کیا کرتی تھی کہ تم اس حسن کے لیے یہ کہہ رہے ہو۔ بس اتنی ہی دیر میں تیروں کی بارش ہوئی، تیروں کے برسات میں امام حسن کا پاک جنازہ گر گیا۔ اتنے میں جناب عباس نے تلوار نیام سے نکالی۔ امام حسین نے کہا عباس صبر کر میرے بھائی۔ حسن نے کہا اگر مجھے میرے نانا کا پہلو نہ ملے تو جنگ نہ کرنا، بس میری جسم کو میری ماں کے قدموں میں تدفین کر دینا۔ چلو جنت البقیہ کی طرف۔ بس امام حسن کی مبارک جنازہ کو جنت البقیہ میں تدفین کر دیا گیا۔ یہ واقعہ 27 صفر 50 ہجری کو پیش آیا۔ سلام ہو اس غریب نواسے پر جس کو اپنے نانا کا پہلو تک نصیب نہیں ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابھی تک آپ نے ہمارے چینل علی والے کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی